نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوہ وتشمیت العاطس، یعنی مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ نمبر 1 سلام کا جواب دینا، نمبر 2 مریض کی تیمارداری کرنا، نمبر 3 جنازے کے لیے جانا، نمبر 4 دعوت قبول کرنا، اور نمبر 5 چھینک کا جواب دینا۔ یعنی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق کا بیان کیا ہے، 5 حقوق بیان کیے ہیں، جس میں سب سے پہلا حق ہے سلام کا جواب دینا۔ یعنی جب ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو سلام کرتا ہے تو سلام بیسیکلی کیا ہے؟ دعا، کہ وہ اس کو اپنے مسلمان بھائی کو، اپنے ساتھی کو سلام کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ دعا دے رہا ہوتا ہے کس چیز کی؟ سلامتی کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی تم پر سلامتی ہو اللہ کی اور برکت اور رحمت۔ تو جب ایک شخص ہمیں دعا دے رہا ہے تو کیا جواب میں ہمیں بھی اس کو دعا نہیں دینی چاہیے؟ اسی چیز کی یہاں پہ تاکید کی گئی ہے کہ جب کوئی مسلمان آپ کو سلام کرے، آپ کا کوئی بھائی آپ کو سلام کرے، آپ کی کوئی بہن آپ کو سلام کرے، تو آپ پہ واجب ہے، آپ کا یہ حق ہے کہ آپ اس کے سلام کا اتنے ہی اچھے طریقے سے جواب دیں جتنے اچھے طریقے سے اس نے آپ کو سلام کیا، یعنی ان ریٹرن آپ بھی اس کو وہی دعا دیں گی جو اس نے آپ کو دی۔ پھر دوسری چیز ہے مریض کی تیمارداری کرنا۔ مریض کی تیمارداری کرنے کے فضیلت اگر ہمیں پتہ چل جائے تو شاید ہم ہر روز کوشش کریں کہ کہیں نہ کہیں عیادت کے لیے ہم جایا کریں، جس کے بارے میں ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو صبح سے لے کے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر شام کے وقت کوئی کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو شام سے لے کر اگلی صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جتنی دیر تک وہ اس شخص کے پاس بیٹھا رہتا ہے اس کی عیادت کے لیے اور اس سے اچھی اچھی باتیں کرتا رہتا ہے، تو گویا اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ جنت کے پھل چن رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اگر ان چیزوں کی فضیلتیں پتہ چل جائیں نا جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہڈن رکھی ہوئی ہیں، تو شاید ہم ایک دوسرے سے دوڑ لگائیں، کمپٹیشن کریں ان چیزوں میں، یعنی کہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ چونکہ یہ اجر اور یہ فضائل اور یہ انعامات چھپے ہوئے ہیں، لہٰذا ہمارا ان کے اوپر یقین بھی کم ہو جاتا ہے۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس علم کی بھی کمی ہے، ہم علم حاصل نہیں کرتے، ہم جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ کس چیز کا کیا مقصد ہے۔ یعنی کوئی حکم اگر ہمیں دین کا دیا جا رہا ہے، اول تو اس میں زیادہ کھوج کریت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ زیادہ اپنی عقلیں لڑانے کی ضرورت ہے۔ جہاں کوئی اللہ کا حکم آتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات آتی ہے، وہاں پر ایک بندہ مومن جو ہے اس کا کام کیا ہے کہ وہ سر اطاعت تسلیم کر لے، اپنا سر جھکا دے، سرنڈر کر دے ان احکامات کے آگے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیے ہیں۔ وہاں پر یہ نہیں سوچنا کہ یہ حکم کیوں دیا گیا اور یہ بات کیوں کی گئی ہے اور یہ تاکید کیوں آ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا حکمت ہے۔ جتنا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے اتنا علم ضرور حاصل کرنا چاہیے، لیکن بہت زیادہ کھوج کریت میں بھی نہیں جانا چاہیے، بلکہ جہاں کوئی حکم آ رہا ہے
وہاں پر اپنے آپ کو جھکا دیں۔ پھر تیسری چیز جس کی تاکید کی گئی ہے وہ ہے جنازے کے لیے جانا، یعنی یہ بھی ایک مسلمان بھائی کا اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے اوپر حق ہے کہ جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی جو آخری رسومات ہیں اس کی ادائیگی میں وہ اپنے آپ کو پیش کرے، نماز جنازہ پڑھنا اور اس کے ساتھ قبرستان جانا، جنازے کے ساتھ تدفین کے لیے جانا۔ پھر اگلی چیز ہے دعوت قبول کرنا، یعنی ایک مسلمان بھائی جب آپ کو کسی چیز کی دعوت دیتا ہے، اس کے گھر میں کوئی دعوت ہے، تقریب ہے اور وہ آپ کو انوائٹ کر رہا ہے، تو اس کے خلوص کا خیال رکھتے ہوئے اس کی دعوت کو ریجیکٹ نہیں کرنا، اور یہ نہیں کہنا کہ نہیں ہم تو نہیں آ سکتے، بلکہ جس خوش دلی سے اس نے ہمیں انوائٹ کیا ہے اسی خوش دلی کے ساتھ ہم اس کی دعوت کو قبول کریں اور اس کی اس تقریب میں یا اس کی اس دعوت میں بہت اچھے اور کھلے دل کے ساتھ شرکت کریں، تاکہ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ انہوں نے میری دعوت ریجیکٹ کر کے اور مجھے حقیر سمجھا ہے۔ اور اس میں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ضروری نہیں کہ ہم اسٹیٹس کا بھی خیال رکھیں کہ اگر کوئی ہمارے اسٹیٹس کا شخص ہمیں دعوت دے رہا ہے تو ہم صرف اس کی دعوت قبول کریں گے، اور جو نسبتاً کم اسٹیٹس کا شخص ہے تو ہم اس کی دعوت کو ریجیکٹ کر دیں گے اور یہ سوچیں گے کہ نہیں اس کے گھر ہم جا کے کیا کریں گے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ مالی طور پر اسٹرانگ ہے یا ویک ہے، لیکن چونکہ وہ ایک مومن ہے، مسلمان ہے، اور مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے جو حقوق بتائے جا رہے ہیں اس میں یہ حق بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کا کوئی مسلمان بھائی آپ کو انوائٹ کرتا ہے تو آپ اس کی دعوت کو قبول کریں گے۔ اور اگلی چیز ہے چھینک کا جواب دینا، کسی شخص کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ یہ 5 حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیے ہیں جو کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق ہیں اور جن کی ادائیگی کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان حقوق کو ادا کریں اچھے طریقے سے اور اس پر عمل کر سکیں اور اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی سنوار سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔